شاید یہ 2003 عیسوی کی بات ہے۔ مجھے 11,000 روپے کی فوری ضرورت پیش آ گئی جو میرے پاس نہیں تھے۔ عشاء کے وقت اپنے اسکول میں کچھ اہم کام نمٹا کر گھر کے لیے ٹیکسی میں روانہ ہوا تو کچھ ہی دور جانے کے بعد ٹیکسی والے نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو دوسرے رکشے میں بٹھا دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک رکشہ والے کے پاس رکا اور کچھ ہی دیر میں دوسرے رکشہ میں گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ رکشہ ڈرائیور کچھ پریشان ہے اور وقفے سے سر یوں جھٹکتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی ہنگامہ برپا ہو۔ میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب کوئی مسئلہ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ مجھے چین نہ آیا۔ ایک بار پھر پوچھا تو انہوں نے ڈانٹ دیا کہ آپ کیوں بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہے ہیں؟ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ پریشان ہیں، میں آپ کی پریشانی دور تو نہیں کر سکتا، لیکن بتا دینے سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ بتا دیں، بس میرا اتنا پوچھنا تھا۔ وہ یکدم رو پڑا اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا 9ویں جماعت سے 10ویں جماعت میں آ گیا ہے۔ کچھ کتابیں تو ہم نے اس کے لیے پرانی خرید لی ہیں، لیکن 2 کتابیں پرانی مل ہی نہیں رہی ہیں، اور 10ویں کلاس میں جانے کے اسکول والے بھی 180 روپے مانگ رہے ہیں۔ میں کرائے کا رکشہ چلاتا ہوں جس کا یومیہ کرایہ 300 روپے ہوتا ہے۔ پہلے مجھے وہ پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے لیے کچھ کمانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہی پورے نہیں ہوتے تو بچے کی 2 کتابوں کی قیمت اور اسکول کے 180 روپے کہاں سے پورے کروں؟ میں اس کے رکشہ کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کو اشد ضرورت ہوگی تو اسی ہی صورت میں کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہوتا ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں کانپ اٹھا کہ میں تو 11,000 کے لیے پریشان ہوں اور یہ شاید 300-350 کے لیے پریشان ہیں۔ گھر پہنچے تو رکشہ ڈرائیور کے ساتھ کرایہ تو 60 روپے طے ہوا تھا، لیکن میرے جیب میں کل 300 روپے تھے۔ وہ سارے کے سارے اس رکشہ ڈرائیور کو دے دیے جو اس نے مشکل مجھ سے لیے۔ میں رکشہ سے اترا تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرے رب، یہ میرا آپ کی طرف قرض ہے۔ صبح 11 بجے میں اسکول گیا، کچھ ضروری پیپرز پر دستخط کیے اور اس خیال سے اسکول سے نکلنے لگا کہ کسی دوست سے 11,000 روپے قرض لیتا ہوں۔ پرنسپل نے آواز دی کہ 1 منٹ صبر سر۔ میں رکا تو انہوں نے ایک خاکی لفافہ لا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ کہنے لگے کہ صبح 3 ایڈمیشنز ہوئے ہیں، اس کے پیسے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے کہ 11,000۔ اس واقعے سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب اس کے غریب بندوں پر خرچ کرنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ قرض دینے کی عادت ڈال لیجئے، وہ کسی کا قرض اپنے ذمے نہیں چھوڑتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سود سمیت واپس کرتا ہے، اور اس کا انٹرسٹ ریٹ آپ کے حق میں بہت ہی ہائی ہوتا ہے۔ اگر مجھ جیسے روح سیاہ کا قرض وہ 12 گھنٹے کے اندر لوٹاتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں؟ اسی لیے دوسرے لوگوں پر بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لائف یو ٹرنز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔